بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم عبد الماجد فاضل طب و جراحت اپنے چینل ہر پل صحت کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں جو نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بہت ہی تکلیف دہ اور پریشان کن مرض کے لیے ہے۔ اس مرض کو بھوگندر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو فسچولا، نواسیر مقد بھی کہتے ہیں۔ اس مرض کا تعارف پیش کرنے سے پہلے ناظرین، میں ان افراد کے لیے دعا گو ہوں جو اس موذی مرض کا شکار ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ناظرین، نواسیر ناسور کی جمع ہے جس کے معنی پرانا زخم کے ہیں، اور طبی اصطلاح میں پرانا زخم اس زخم کو کہتے ہیں جس کو لگے 40 دن گزر گئے ہوں اور وہ ٹھیک نہ ہوا ہو۔ یہ جو نواسیر ہے یا بھوگندر ہے، یہ بھی ایک قسم کا زخم ہے۔ یہ زخم اندر سے گہرا اور کشادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا منہ تنگ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہر طرف سخت گوشت ہوتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ ایک اس قسم کا زخم جس میں اس کا سوراخ امعاء مستقیم یعنی سیدھی آنت تک چلا جاتا ہے، اور یہ جو اس قسم کا زخم ہے یہ مشکل سے ہی اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس سوراخ سے پاخانہ خارج ہونے لگتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس قسم کے زخم کو نافذ کہتے ہیں۔ دوسری قسم کا وہ زخم ہوتا ہے جس میں سوراخ دونوں طرف نہیں ہوتا اور یہ صرف گوشت کے اندر ہوتا ہے اور باہر کی طرف کھلتا ہے۔ یہ قابل علاج اور جلد اچھا ہو جاتا ہے۔ طبی اصطلاح میں اس کو غیر نافذ کہتے ہیں۔ عام طور پر بھوگندر جو ہوتا ہے وہ بواسیر کے بعد ہو جاتا ہے، اور جرجانی ایک بہت ہی مایہ ناز قسم کا طبیب تھا، اس کے مطابق بواسیر اور نواسیر کے اسباب تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ مقعد کے کناروں پر کسی جگہ سوراخ ہو جاتا ہے جس سے ہر وقت زرد پانی یا پیپ بہتی رہتی ہے۔ اگر یہ زخم نافذ کی قسم میں سے ہے تو اس میں پاخانہ کرتے وقت اس میں سے بھی پاخانہ آتا رہتا ہے۔ ان دونوں کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مقعد میں انگلی ڈالیں اور نواسیر میں سلائی ڈالیں۔ اگر سلائی انگلی کو محسوس ہو تو یہ نافذ کی قسم کا ہوگا، اور اگر سلائی انگلی کو محسوس نہ ہو تو یہ غیر نافذ قسم کا ہوگا، اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ سرجری ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں اس مرض کے نسخہ کی جانب۔ اس مرض میں
اس مرض کے ناظرین اس ویڈیو میں 2 نسخے بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ان نسخہ جات کو استعمال کرنے سے جو مریض اس مرض کا شکار ہیں ان کو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین آپ پہلا نسخہ نوٹ فرما لیں، اس کے اجزاء بھی آپ نوٹ کر لیں۔ سرما سندور ہر ایک 7 ماشا، یعنی سرما اور سندور آپ نے ہر ایک 7 ماشے لینا ہے۔ سیماب شنگرف اور موم ہر ایک 3 ماشے۔ نیلا تھوتھا بریاں 3 ماشے۔ روغن کنج 2 تولے اور 8 ماشا۔ روغن کنج 2 تولے اور 8 ماشا۔ معاف کیجیے گا ناظرین، تمام پیسنے والی دواؤں کو اچھی طرح پیس لیں اور اس کے بعد اس میں سیماب ڈال دیں اور اچھی طرح کھرل کر کے مکس کر لیں۔ پھر موم کو روغن کنج میں ڈال کر یکجان کر لیں اور پھر پیسی ہوئی ادویات میں ملا دیں۔ یہ ایک مرہم سا بن جائے گا اور اس مرہم کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ اس مرہم کو آپ نے اس بھنگندر پر لگانا ہے، جس طرح بھی آپ چاہیں، دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ یا جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو آپ یہ مرہم بھنگندر پر لگائیں۔ ناظرین اس مرض کے بارے میں دوسرا نسخہ کچھ اس طرح ہے، آپ اس کے بھی اجزاء نوٹ فرما لیں۔ دمل اخوین سرما شب یمانی گلنار ہر ایک 14 ماشا۔ کندر انضرود ہر ایک 11 ماشے۔ زنگار 3 رتی۔ سب کو باریک پیس لیں اور ریشمی کپڑے سے چھان لیں اور حسب ضرورت روغن بنفشہ ملا لیں۔ اس میں روغن بنفشہ ملا لیں۔ روئی پر اس کو لگا کر ناسور کے سوراخ میں رکھیں۔ یہ عمل چند دن کریں یا چند ہفتے کریں، انشاءاللہ تعالی اس مرض سے شفا مل جائے گی۔ ناظرین یہ تھا آج کا نسخہ، آپ اس نسخے کو بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آخر میں آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ اب ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔